علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بحار الانوار کی جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 232 پر تحریر فرماتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ پروردگار کے حکم سے جہاں پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، اسی سرزمین پر آدم کو مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ تو یہ نجف اشرف ہے جس نے آدم کو بھی عزت عطا کی ہے۔ آدم کو اگر پہلا کوئی مرتبہ ملا ہے، پہلی کوئی عزت ملی ہے، تو اسی نجف اشرف کی سرزمین سے ان کو عزت ملی۔ سبحان یہ نجف اشرف وہ مکان معظم ہے کہ جہاں سے پروردگار 70,000 انبیاء کو محشور کرے گا۔ یہ نجف اشرف انبیاء کا شہر ہے، اوصیاء کا شہر ہے، اولیاء کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے، فقہاء کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے۔ یہ نجف اشرف وہ مکان معظم ہے کہ یہاں پر جب کوئی فقیر آتا ہے تو امیر بن جاتا ہے، سبحان جہاں پر جب کوئی حقیر آتا ہے تو معزز بن جاتا ہے، اور جاہل آتا ہے تو عالم بن جاتا ہے۔ کون سی شے ایسی ہے کہ جو اس مکان معظم سے انسان کو نہ ملے؟ اگر کسی کو دولت چاہیے تو آئے دولت لے جائے، عزت چاہیے تو آ جائے عزت لے جائے، شہرت چاہیے تو آ جائے شہرت لے جائے۔ علم یہاں سے ملتا ہے، حلم یہاں سے ملتا ہے، کردار یہاں سے ملتا ہے، جذبہ یہاں سے ملتا ہے، حوصلہ یہاں سے ملتا ہے، عزم یہاں سے ملتا ہے، استقلال یہاں سے ملتا ہے، کمال یہاں سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے۔ اللهم صل علی محمد کون سا شرف ایسا ہے کہ جو اس در سے انسان کو عطا نہ ہوتا ہو؟ کمال یہ ہے کہ انسان کے ظرف میں صلاحیت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے۔ ان کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ بات عزم و استقلال کی آئی تو مجھے اپنے ہی لکھے ہوئے 4 مصرے یاد آ گئے، تو میں پیش کر دیتا ہوں کہ عزم و استقلال کی، صبر و وفا کی، علم کی، عزم و استقلال کی، صبر و وفا کی، علم کی، روزہ حیدر سے ملتی ہے برابر روشنی۔ سبحان اور اللہ چوتھا مصرع آپ کی پاکیزہ آپ کی مرضی، جیسے علماء بیٹھے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس مکان کی عظمت کو، فضیلت کو، مرتبے کو، مقام کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مصرع آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ عزم و استقلال کی، صبر و وفا کی، علم کی، روزہ حیدر سے ملتی ہے برابر روشنی، تو تشنہ گانے علم تھے شہر نجف میں آ گئے۔ ہر طالب علم کی آواز کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، سنیے گا کہ عزم و استقلال کی، صبر و وفا کی، علم کی، روزہ حیدر سے ملتی ہے برابر روشنی، تو تشنہ گانے علم تھے شہر نجف میں آ گئے، علم کی لے جائیں گے سینوں میں بھر کر روشنی۔ تو یہاں سے انسان کو ہر شے عطا ہوتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان کے صبر میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، ہماری جو مجالس کا دستور ہے، جو ہماری مجالس کا محافل کا دستور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ممبر ہو، ایک کرسی ہو۔ اب یہ تو ہونا چاہیے، لیکن مجھے رضا سرسوی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے جب کبھی ایسی مجلس ہوتی ہے کہ علی والوں کا کیا چاہے جہاں محفل سجا بیٹھے، علی والوں کا کیا چاہے جہاں محفل سجا بیٹھے، جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں ان کا ذکر کرنے کے لیے ممبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بلندی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ذکر ایسا ہے اگر خاک پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے تو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو بلندیاں اگر کسی کو چاہیے تو مصنوعی اور صنعتی بلندیوں کی ضرورت نہیں ہے، روحانی بلندیاں اگر چاہیے تو ان کے دروازے کے اوپر جتنا انسان جھکتا چلا جاتا ہے پروردگار اس کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے نجف اشرف کی عظمت۔ عزیزان گرامی، بہت مختصر وقت میں نجف اشرف کے فضائل آپ کی سماعتوں کے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ اس کی فضیلت بے شمار ہے، جیسے نجف اشرف کے فضائل بے شمار ہیں ویسے ہی اسما بھی بے شمار ہے۔
آغا شیخ محمد حسین حرزالدین نے اپنی کتاب تاریخ نجف اشرف میں پورا ایک باب نجف اشرف کے اسما سے مختص کیا ہے۔ تقریباً 28 اسما ذکر کیے ہیں آغا محمد حسین حرزالدین نے اپنی کتاب تاریخ نجف اشرف میں، جو مخصوص ہے نجف اشرف کے ساتھ۔ ان میں سے کچھ معروف ہیں جیسا کہ نجف اشرف، غری، زہر الکوفہ، جودی، یہ معروف ناموں میں۔ کچھ غیر معروف بھی ہیں۔ غیر معروف اسما میں سے ایک اسم ہے بانقیہ، بے کسر نون، بانقیہ۔ نجف اشرف کے بہت سارے اسما، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، بہت سارے اسما ایسے ہیں جو ادوار کے بدلنے کی وجہ سے تبدیل ہوتے رہے۔ جیسے خود نجف اشرف، ابتدا میں نجف اشرف کا نام تھا نیجف، اور یہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ چونکہ اس زمانے میں یہاں پہ جو نہر بہتی تھی وہ سوکھ گئی تھی، تو پہلے ہوا نہر جف، پھر نہر جف سے ہوا نیجف، پھر کثرت استعمال کی وجہ سے نیجف نجف میں بدل گیا، اور آج اس شہر مقدس کو لوگ نجف اشرف کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کا ایک نام کسی زمانے میں تھا بانقیہ، اور یہاں پر بہت زیادہ زلزلے آیا کرتے تھے، یہاں کے رہنے والے بہت پریشان تھے۔ اسی زمانے میں یہاں سے گزر ہوا جناب ابراہیم نبی اللہ کا۔ جیسے ہی اہل بانقیہ کے درمیان سے جناب ابراہیم کا گزر ہوا، انہوں نے جناب ابراہیم کا استقبال کیا، اپنے گھر مہمان ٹھہرایا۔ روایت کی فکر یہ ہے کہ کافی دنوں تک جناب ابراہیم ان کے یہاں پر مہمان رہے۔ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن یہ اہل بانقیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں آپس میں یہ بات ہونے لگی کہ جب سے نبی اللہ جناب ابراہیم کا یہاں پر ورود ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی زلزلہ نہیں آیا ہے۔ توجہ کیجیے گا جانے کا، یہ بات ان کے ذہن میں آئی، اور وہ سارا اکٹھا ہوئے، نبی اللہ کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ بات جناب ابراہیم کو بتائی کہ یا نبی اللہ، جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں اس کے بعد سے یہاں پر کوئی زلزلہ نہیں آیا، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ یہاں سے کہیں نہ جائیے، یہیں پر قیام فرمائیے، ہمارے درمیان میں رہیے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی زلزلہ نہ آئے۔ کہا کہ اس کا ایک حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ یہ زمین تم فروخت کر دو، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے قیمت بتائی، جناب ابراہیم نے زمین کو خرید لیا اور ان لوگوں کو یہیں پر رہنے دیا۔ وقت گزرتا رہا، اور یہاں تک کہ مولا کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دور آیا۔ مولا کائنات کو چونکہ نبی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے، یا علی آپ کی قبر مبارک اسی سرزمین پر بنے گی اور آپ کا قاتل بن ملجم ہوگا، تو مولا کائنات جب کوفہ میں قیام پذیر تھے تو اس دور میں مولا کائنات کبھی کبھی اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں پر آیا کرتے تھے۔ صحابی بیان کرتا ہے، راوی ہے عقبہ ابن علقمہ، بیان کرتا ہے کہ ایک دن مولا مستقیان نے ہمیں اپنے ساتھ لیا، ہم کوفہ سے نکلے، اور اس جگہ کے جو زمیندار تھے ان کے پاس مولا کائنات آئے، اور آنے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ میں اس پورے علاقے کو خریدنا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا جانے گرام، مجلس آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف آ رہی ہے۔ میں اس زمین کو، پورے علاقے کو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کہا کہ قیمت بتاؤ۔ انہوں نے قیمت بتائی، اور 40,000 درہم میں معاملہ طے پایا۔ مولا کائنات نے چند افراد کو اس کے اوپر گواہ بنایا اور اس زمین کو خرید لیا گیا۔ خریدنے کے بعد جب مولا کائنات وہاں سے چلنے لگے تو ایک صحابی نے کہا، مولا
اس بنجر زمین کا خرید کے آپ نے کیا کرنا، جس میں نہ کوئی فصل اگتی ہے نہ کوئی شجرہ ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، تم اس کی عظمت سے واقف نہیں ہو، میں اس کی عظمت کو جانتا ہوں، اس لیے کہ مجھے حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترین صلوات پڑھتے ہیں سب یہ خبر دی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جملہ سنیے گا اذان کرام، مولا فرماتے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے 70,000 مؤمنین ایسے اٹھائے جائیں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جملے پر غور نہیں کیا آپ، 70,000 مؤمنین ایسے اٹھائے جائیں گے کہ جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکال لے کہ بس نجف سے 70,000 ہی اٹھیں گے، یہ 70,000 وہ ہیں کہ جن سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ باقی جو اتنا بڑا شہر ہوگا، بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ شمع کے چاروں طرف رہنے والے پروانے شمع سے مستفید نہ ہوں؟ تو یہ پروانے ہیں مولا کائنات کے، یہ بھی جنت میں جائیں گے، مگر فرق ان میں اور ان میں یہ ہوگا کہ وہ بغیر حساب کے جائیں گے، یہ حساب کے بعد جائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی علی کا چاہنے والا اور وہ جنت میں نہ جائے، پہلے حساب ہوگا، بعد میں یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لے پر محمد والے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اسے نجف اشرف میں رہنا نصیب ہو جائے، اور مومن تو مومن، مولا امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو کہیں اور رہنا پسند نہیں کریں گے، نجف اشرف میں آ کر ہی قیام کریں گے۔ جب خانہ کعبہ کے پاس آپ کا ظہور ہوگا اور وہاں سے مولا چلیں گے، اور وہ زمانہ وہ ہوگا کہ جب نجف اور کوفہ دونوں شہر ایک ہی شہر میں تبدیل ہو جائیں گے، تو مسجد سہلا امام کا گھر ہوگا اور مسجد کوفہ امام کا پائے تخت ہوگا، اور مولا امام زمانہ علیہ السلام یہیں پر ظہور فرمانے کے بعد یہیں سے اپنی حکومت کا اجرا کریں گے، اور سب سے پہلے ظالموں سے، قاتلوں سے چن چن کر بدلہ لیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ میرے بھائی مولانا شہریار آبدی صاحب ابھی ایک کلام پیش کر رہے تھے مولا کائنات جناب زہرا صلوات اللہ علیہا۔ یہ مکان مقدس جو مولا کائنات سے منسوب ہے، یہ دن وہ دن ہے جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ عزیزان گرامی، حالانکہ ایک مرحوم کے اصحاب ثواب کی مجلس ہے، پروردگار ان کی مغفرت کرے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی مسائل کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام زمانہ علیہ السلام سب سے پہلے روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام جناب زہرا کے قاتلوں کو قبروں سے نکالیں گے، خاردار درختوں کے اوپر لٹکایا جائے گا ان کو، اور وہاں سے امام زمانہ علیہ السلام ان کو سزا دینا شروع کریں گے۔ جب امام زمانہ کی نظر پڑے گی قاتلان جناب زہرا پر، تو کیا امام زمانہ کو وہ ساری مصیبتیں یاد نہیں آئیں گی جو آپ کی امام زمانہ کو ساری مصیبتیں یاد آئیں گی؟ آپ کو یاد آئے گا کہ یہی وہ ظالم ہیں جنہوں نے میری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سے باغ فدق کو غصب کیا، یہی وہ ظالم ہیں جنہوں نے میری جدہ ماجدہ کو دربار میں آنے پر مجبور کیا ہے، یہی وہ قاتل اور ظالم ہیں جنہوں نے میری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا کے رخسار پر تماچے مارے۔ عزاداروں، جب یہ ساری مصیبتیں یاد آئیں گی امام زمانہ علیہ السلام کو یاد آئے گا وہ دروازے کا جلنا، وہ محسن کا شہید ہونا۔ عزاداروں، روایت میں ہے کہ جب یہ ظالم اکٹھا ہو کر جناب زہرا کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بے حرمتی کی، جناب زہرا ان کو سمجھاتی رہی مگر یہ لوگ نہ مانے،
آخر میں انہوں نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پر آگ لگا دی، دروازہ جلنے لگا۔ عزاداروں اس پر بھی اکتفا نہ کیا، اس کے بعد ایک ظالم آگے بڑھا، جلتے ہوئے دروازے پر ایسی لات ماری ہے، اللہ اکبر، یہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کے اوپر گرا۔ عزاداروں مصائب سننا بہت آسان ہے، ذرا آپ تصور کریں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ عزاداروں میں مصائب کی صرف 2-3 جملے پڑھوں گا اور یہیں سے میں مجلس کو تمام کر دوں گا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ لوہے کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ چاہے کتنی سخت چیز کیوں نہ ہو، جب اس کو داخل کیا جاتا ہے تو یہ لوہا اس میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی بہت سخت چیز ہو کہ جس میں لوہا داخل نہ ہو رہا ہو تو حداد ایک کام کرتے ہیں کہ لوہے کو پہلے سرخ کرتے ہیں، جب لوہا جلنے لگتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ چاہے کتنی سخت چیز کیوں نہ ہو، اگر اس میں اس کو داخل کیا جائے تو بڑی آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ عزاداروں مصائب کے جملے سنیے گا، اگر سمجھ گئے تو گریہ کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ عزاداروں سنیے گا، یہ ہے لوہے کی کیفیت کہ جب وہ سرخ ہو جاتا ہے کہ چاہے کتنی ہی سخت چیز کیوں نہ ہو، جب اس میں داخل کیا جائے تو وہ آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ دروازہ کے جو جناب زہرا کے اوپر گرا تھا وہ لکڑی کا بہت بڑا دروازہ تھا، اس میں لوہے کی بڑی بڑی میخیں تھیں۔ جب یہ دروازہ جلا، جل کر وہ میخیں بھی سرخ ہو چکی تھی۔ جب یہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کے اوپر گرا، اس دروازے میں وہ بڑی میخ تھی۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کے اوپر جیسے دروازہ گرا، وہ میخ جناب زہرا کی پسلیوں میں داخل ہوئی، زہرا زمین پر گری۔ فضا میری خبر لے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداروں فضا آگے بڑھی، شہزادی کو سنبھالا، شہزادی نے آنکھ کھولی، فضا یہ تو بتاؤ وہ ابوالحسن کہاں ہے؟ اب فضا کہے تو کیا کہے، فضا خاموش کیوں ہے؟ فضا نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی نہ پوچھئے، آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والے ابوالحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مسجد نبوی کی طرف لے گئے ہیں، اور وہ زہرا جس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، بس چادر کو سنبھالا، خود کو چادر میں چھپایا، گھر سے باہر نکلی، کیا دیکھا؟ ہجوم کے درمیان میں مولا کائنات ہے۔ شہزادی آگے بڑھی، خلو ابوالحسن، خلو ابوالحسن، خلو ابوالحسن۔ ایک مرتبہ ایک ظالم کی آواز گونجی، کنفوز آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد بنت رسول کے ہاتھ کو علی کے ہاتھ سے جدا کر دے۔ بس عزاداروں یہ ظالم آگے بڑھا، خدا کرے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا اور یہ ظلم نہ کرتا۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے وار کیا، شہزادی کا ہاتھ جدا ہوا، شہزادی زمین پر گری، قبر رسول کا رخ کر کے کہا اے بابا صبت علی مصائب لأنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو کالی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اے بابا ظلم کی انتہا ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت قبول منصور فرما۔ پروردگار وقت امام کو نصیب فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد تمام طلاب دین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم کو علم دین کے نور سے منور فرما۔ پروردگار آقا کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان میں ساتھ شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین اور جتنے بھی ملت جعفریہ سے تعلق رکھنے والے شہداء اور سب تمام مسلمین کی ارواح کو